شاہ نواز بھٹو بھٹو خاندان کے لاڈلے سپوت کی پر اسرار موت، جس نے بھٹو خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئیں جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر کی طویل قید اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا، اور پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کی پر اسرار موت نے انہیں ایک اور المیہ سے دوچار کر دیا۔ شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی سسی کے ساتھ چند روز قبل ہی اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے، جبکہ ان کی والدہ نصرت بھٹو فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھیں۔ بھٹو خاندان نے ہمسایہ نائس میں اپارٹمنٹ لے رکھے تھے۔ بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے اور صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھیں۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں صنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں واقعہ کو یوں بیان کیا ہے: صنم بھٹو بیڈ روم میں چلی گئی، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ریحانہ کہتی ہے گوگی نے کچھ کھا لیا ہے۔ صنم نے کہا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیا وہ بیمار ہے؟ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ ہال سے جلدی میں نے فون کیا۔ فون پر ہنگامی نمبر میں نے ڈائل کیا اور فرانسیسی زبان میں ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ ماں، تم مجھ سے زیادہ فرانسیسی جانتی ہو، اگر ہمیں پولیس نہیں مل سکتی تو ہسپتال، میں نے تیزی سے کہا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں، اتنے میں میر مرتضیٰ اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی۔ امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، میر نے اذیت بھری سرگوشی کی۔ میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے، اس نے زہر لیا ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی۔ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ سو رہا ہے۔ گوگی، میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے آس پاس دیکھا، کافی ٹیبل ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک تشتری میں بھورے رنگ کا مائع ساتھ والی میز پر نظر آ رہا تھا۔ کشن آدھے صوفے سے دور تھا اور پھولوں کا کھلدان گر گیا تھا۔ میری نگاہیں اس کی میز پر اٹھیں۔ چمڑے کی فائل کا فولڈر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹیرس پر نظر ڈالی، اس کے کاغذات وہاں پڑے تھے۔ فولڈر کھلا تھا۔ بہت گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت شاہ وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تھا۔ کسی کو نہیں الرٹ کیا گیا تھا اور کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کے کاغذات کے ذریعے جانتا۔ ریحانہ کے ہونٹ ہلے، میں نہیں سن سکی وہ کیا کہہ رہی تھی۔ زہر، اس کی بہن فوزیہ نے کہا، اس نے زہر لیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں اس واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں: جب ریحانہ اور شاہ نواز ایونیو ڈی روئی البرٹ پہنچے تو دونوں ناراض ہو گئے تھے۔ راستے میں ان کے درمیان بحث ہو گئی۔ وہ لکھتی ہیں، شاہ ایک کیسینو جانا چاہتا تھا اور ریحانہ گوگو نائٹ کلب جانا چاہتی تھی۔ جب وہ اپارٹمنٹ بلاک کی لابی میں پہنچے تب معاملہ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ پاپا نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ریحانہ نے اس سے اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے غصے کا رد عمل ظاہر کیا اور توقع کی کہ شاہ اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا۔
لیکن اس وقت میرے والد اور ریحانہ کے مابین تیز الفاظ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور شاہ درمیان میں پھنس گئے تھے۔ ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پاپا نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ ان کی توہین کی گئی تھی۔ وہ ہماری چیزیں پیک کرنے لگے۔ مجھے یہ جھگڑا یاد ہے۔ میری خواہش تھی سب لوگ چیخنا بند کر دیں۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم جونم کے فلیٹ پر گئے۔ 18 اگست کی شہ پیر 1:45 بجے ریحانہ کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ وہ بہت تکلیف میں تھیں اور ابتدا میں پاپا انہیں اندر آنے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جونم نے دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور مرتضیٰ سے کہا کہ اس سے بات کرے۔ کچھ گڑبڑ ہے، ریحانہ نے انہیں بتایا۔ جونم نے فوراً پولیس کو بلایا اور شاہ کے اپارٹمنٹ کا پتہ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ شاہ نواز کے فلیٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں، جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ کی لاش کافی صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ مرتضیٰ بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ شاہ کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات ہیں۔ اس کا چہرہ بہت پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاشی شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ ایک ڈاکٹر کچن میں کھڑا تھا۔ جب مرتضیٰ نے کچرے کی ٹوکری کھولی تو اسے کئی ٹیشوؤں کو نیچے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی جس پر پینٹاسائڈ کا لیبل لگا تھا۔ اس نے بوتل ڈاکٹر کے حوالے کی اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ شاہ پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ممکن تھا کہ کوئی فلیٹ میں گھس آیا ہو۔ شاہ نواز کی لاش پولیس کے اٹھانے سے پہلے مرتضیٰ ماں کو مطلع کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ نصرت کو لینے چلا گیا۔ لاش ملنے کے بعد کینز میں واقع برگیڈ کرمنل کی فرانسیسی تفتیشی ٹیم تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ پہلی اطلاعات میں بتایا گیا کہ کسی فاؤل پلے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تاہم پولیس نے شاہ نواز کے جسم کی جانچ پڑتال کے لیے مقرر کردہ ڈاکٹر رینی گیگلا نے موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے بعد گراسمین سرکاری وکیل کے دفتر نے شاہ نواز کی لاش کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔ کیس کی تفتیش کرنے والے کینز کے پرنسپل کمشنر نے بھی تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کمشنر پولیس کے اعلیٰ افسران کی ٹیم کے تعاون سے شاہ نواز کی اہلیہ اور کنبے کے دیگر افراد سے تفتیش میں مصروف رہی۔ مرتضیٰ اور بے نظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ شاید ان کی بیوی کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ اس نے ضیاء کی ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک بھٹو خاندان کے افراد خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ فرانسیسی حکام کو اب احساس ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں دور از نتائج مرتب کرنے والا کیس ہے۔ جیسے ہی فرانسیسی تفتیشی ٹیم نے لاش ورثاء کے حوالے کی، بے نظیر نے اپنی چھوٹی بہن صنم بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پاکستان جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ تدفین کے لیے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھٹو کے آبائی گھر گڑی خدا بخش جائیں گے۔ 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈہ افسردگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا۔ اسی اثناء میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود موجودہ ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑی خدا بخش کے لے جایا گیا اور انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاہ نواز کی اچانک موت بھٹو خاندان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ میر مرتضیٰ نے فوری طور پر اپنی بیوی فوزیہ کو اس شبے سے طلاق دی کہ اس کی بہن ریحانہ کا بھائی کی موت میں مبینہ ہاتھ ہے۔ شاہ نواز اور مرتضیٰ نے دونوں افغان بہنوں سے شادی کی تھی۔ مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی اس وقت عمر 3 سال تھی۔ بعد میں مرتضیٰ نے غنوہ سے شادی کی۔ 6 دسمبر 1988 کو خبر رساں ایجنسی ABP نے اطلاع دی کہ فرانس کی ایک عدالت نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی بھابھی کو
اپنے شوہر کی موت کے الزام میں 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم ریحانہ بھٹو امریکہ میں مقیم تھیں۔ عدالت کے فیصلے کے بعد BBC نے ریحانہ کے وکیل کے بارے میں اطلاع دی کہ ریحانہ نے اب اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ریحانہ نے اس کے جسم میں زہر پھیلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کو اگلے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں اس نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو اپنے کمرے میں آہو بکا کرتے سنا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔ پولیس کو اس معاملے کی تفتیش کے دوران اسے تقریباً 2 ماہ جیل میں بند کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ الزامات معمولی تھے، لہٰذا اسے رہا کیا گیا تھا تاکہ وہ امریکہ میں اپنی بچی کے ساتھ رہ سکے۔